اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو ادے پور کے اندر واقعہ پیش آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر سوالات کیے، تو اس بیان کا مقصد صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں اٹھ رہی ہیں اور عجیب قسم کے سوالات کر رہے ہیں ان کا دور کرنا مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر پہرا دیتے ہوئے جو بندہ کسی گستاخ کو قتل کر دے تو اس بندے کے اوپر کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ علامہ یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ذکر کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لا ينتدخ فی عنزان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ لا يعارض فی معارض، کہ اس کے اوپر کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ لا يعارض فی معارض، کہ اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، وہ اسے قتل کر دے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسے کیوں مارا۔ اسی طرح جناب والا حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس یہودی کو قتل کیا، تو اس کا معاملہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ گئے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا۔ یہ اردو والی جو صارم المسلول ہے اس کا صفحہ نمبر 111 ہے، حدیث ششم قصہ اسماء بنت مروان، اور اگر صارم المسلول اصل دیکھنا چاہیں عربی والی جو پشاور محلہ جنگی والوں کا چھاپا ہے تو اس کا صفحہ نمبر 117 ہے، الحدیث السادس، یہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے سیر اصل تبصرہ کیا۔ میں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتا، چند چیزیں اس سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو نے اسے مار دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مار دیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ شاید حضور میرے خلاف فیصلہ فرمائیں، پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر کچھ ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اور ساتھ ہی کہا لا ينتدخ فی عنزان، کے اس مسئلے پر دو بکریاں بھی سر نہیں ٹکرائیں گی، یعنی دو بکریاں بھی اس مسئلے کو جانتی ہیں، تو بندے کے اندر بکریوں جتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ اور وہ دوسرا واقعہ جو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے الدرر الکامنہ والا، کہ بندے کے اندر اس کتے جتنی غیرت ہی ہو کہ حضور کے نام پر تو کتے نے بندے کو مار دیا تھا۔ تو جب کوئی بندہ جو ہے موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی حضور کی عزت پر پہرا دلوا دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں اور جو خود کو پڑھا لکھا کہہ کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، ان سے صرف یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، حیا کرو، نہیں تو تمہاری اوقات تو ان کتوں جتنی بھی نہیں رہنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت پر پہرا تو کتوں سے بھی دلوا دینا ہے، تو تم جو ہے زمانے میں بدنام ہوگے اور قیامت تک پھر لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے قبولیت کا، اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتے کہ بڑے بڑے مواقع انسان کو میسر آئیں، صرف ایک لمحہ ہوتا ہے فیصلے کا، یا ادھر تو یا پھر ادھر۔ تو غازیان اسلام نے جو عمل کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ حضرت عمیر جب لوٹ رہے تھے تو اس کے گھر والے اسے دفنا رہے تھے، تو کہا عمیر تو نے قتل کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے قتل کیا، اور کہا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی گستاخی کرے گا تو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا، یا تمہیں مار دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت ہیں اور کتنے متشدد ہیں۔ آج کہتے ہیں ہم لبیک والوں کو جی یہ بڑے جذباتی ہیں، تو حضرت عمیر سے بڑا جذباتی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ یہ اس اندھے کو دیکھو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب بیٹھے ہوئے کہا کہ اس نابینا شخص کو دیکھو جو رات کے اندھیرے میں طاعت الہی کے لیے چلتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اسے نابینا نہ کہو، اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہے۔ پتہ چلا کہ جو گستاخ رسول کو ٹھکانے لگائے اصل عقل تو ہوتی ہے اس کے پاس ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے اوپر تو دوسری رائے نہیں ہے۔ اور گستاخ رسول کتنا برا ہوتا ہے، امام بخاری نے ایک حدیث پاک ذکر کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص تھا نصرانی، اس نے اسلام قبول کیا، سورہ بقرہ آل عمران یاد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی رہا، پھر مرتد ہوا، اور معاذ اللہ یہ جملے کہا کرتا تھا کہ حضور کو تو صرف اتنا پتہ ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا تو لوگوں نے اسے دفنایا، تو صبح دیکھا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، تو زمین نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو انہوں نے کہا فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، کہنے لگے کہ یہ حضور اور حضور کے صحابہ کا فعل ہے۔ پھر گڑھا زیادہ گہرا کھود کر اسے دفنایا، پھر صبح دیکھا
فاصبح وقد لفظته الارض، پھر زمین نے باہر پھینک دیا، پھر جناب انہوں نے زیادہ گڑھا کھودا، زیادہ گڑھا کھودنے کے بعد اس کو اس کے اندر ڈالا، فاصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس فالقوه، جب اگلی صبح تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کا کام نہیں، اور اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، مسند مسلی کے اندر بھی، سب سے بڑی بات بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کا جواب ذرا پیش کرو، گستاخ کو تو زمین اپنے اندر قبول نہیں کرتی تو اوپر کیسے قبول کرے گی؟ ارے تمہارے اندر جناب والا گستاخ رسول کے معاملے میں نرمی کیوں آ جاتی ہے؟ کہتے ہو جی نہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پتہ نہیں فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات اور کرنا ضروری سمجھوں گا، ایک دوست ہے میرے، انہوں نے مجھے مینشن کی تھی یہ بات، اس لیے کر رہا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر ایک شہاب الدین رضوی نامی بندے نے بیان جاری کیا تھا اور کوئی فتویٰ پڑھ کے سنا رہا تھا، تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ 2 نمبر مولوی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر نور الحق ہے اسی طرح اتر پردیش کے اندر وہ ہے۔ اس کو بریلی شریف سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے 2 نمبری کی تھی، حکومت کے آگے بک گیا تھا، حکومتی پٹھو بن گیا تھا۔ تو اس طرح کے پٹھو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں کا ہے، اس کے چہرے کے اوپر پڑی ہوئی پھٹکار بھی بتا رہی ہے، وگرنہ عاشقوں کے چہرے تو نورانی ہوتے ہیں، جو رضوی ہوتے ہیں ان کے چہرے تو چمک رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اتنی بات۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھو اس معاملے کو کس طرف لے کر جاؤ گے۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ معاملہ آیا کہ ایک شخص نے حضور سے فیصلہ کروایا، پھر حضرت صدیق کے پاس گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر فاروق نے جب تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کیا تو کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ یوں کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا حضرت عمر نے حضور سے اجازت لی تھی؟ کیا کوئی اجازت نامہ ملا تھا؟ نہیں ملا تھا، ماورائے عدالت قتل تھا۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس مسئلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ حضرت عمیر بن عدی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے قتل کیا گستاخ کو، ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ ماورائے عدالت قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کیا، ماورائے عدالت قتل کیا، ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ارے جب بات ایسی ہو، غازی علم دین شہید والا معاملہ، اس جنازے میں تو بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں تو وہ بھی تھے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ تھے، تو ان کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ذرا ہوش کے ناخن لو، ایسا نہ ہو کہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اپنے مدرسے بچانے کے لیے، اپنی روٹیاں بچانے کے لیے بڑے بڑے بزرگان دین کے اوپر حرف آ جائے تو خدا را امت کو گمراہ نہ کرو۔ امت کا ایک ہی اس مسئلے کے اوپر ہے کہ من سب نبیًا، جو گستاخی رسول کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اور جو گستاخی صحابہ کرے انہوں لمحہ پا کے چھتر لاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا امت مسلمہ اس مسئلے کے اوپر جو غیرت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس غیرت کو دوبالا کرے۔ ان غازیان کا اقدام بالکل درست تھا، ہم ان کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور ہر غازی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ کوئی بھی بندہ گستاخی رسول کرے تو اس کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ حکومت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ حکومت کے پاس جائیں گے، جناب اس کے اوپر FIR ہوگی، معاملات ہوں گے۔ ارے اتنی غیرت تو کھا لو جتنی غیرت تمہیں اپنے استادوں، پیروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے نام پر آتی ہے، حضور کے نام پر اتنی غیرت کر لو۔ قبر میں تمہیں کسی نے کام نہیں آنا، حضور نے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں خاص طور پر بات کہنا چاہوں گا، کوئی مولوی، پیر، مفتی، کسی مدرسے کا مولوی اس مسئلے میں بولے گا تو اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے، تو ہم یہی بات کریں گے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، جو گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انواع محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔